بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ میں شادی کی پہلی رات جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا، میری بیوی مجھے دیکھتے ہی چکرا کر بیڈ پر گر گئی۔ میں دروازے کے پاس شش و پن میں مبتلا کھڑا تھا کہ آگے بڑھوں یا باہر نکل جاؤں۔ پھر اپنے حواس پر قابو پا کر میں آگے بڑھا اور اپنی بیوی کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں اس بات پر گھبرایا ہوا تھا، میں اسے آوازیں دیتا رہا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مجبوراً مجھے پانی کا بھرا ہوا گلاس اس کے چہرے پر ڈالنا پڑا تھا، مگر میری یہ کوشش بھی راہیں گا گئی۔ اب میں صحیح معنوں میں پریشان ہو گیا۔ میں بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکل کر سیدھا کچن میں داخل ہو گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری امی وہیں موجود ہوں گی۔ امی مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور بولی، کیا بات ہے یاسر، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟ میں نے امی کو بتایا کہ ماہنور بے ہوش ہو گئی ہے۔ وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اس کی زرد رنگت دیکھ کر انہوں نے مجھے اسپتال جانے کا مشورہ دیا۔ میں دلہے کے لباس میں اپنی دلہن کو اسپتال لے کر پہنچا تو سب ہمیں دیکھنے لگے۔ اسپتال پہنچتے ہی وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر ماہنور کا چیک اپ کر کے بولا کہ آپ کی بیوی کو سخت علاج کی ضرورت ہے، اس لیے انہیں اسپتال میں ہی ایڈمٹ کر دیں۔ میں دل میں کڑاہ کر رہ گیا، مگر مرتا کیا نہ کرتا کہ مستحق میں نے حامی بھر لی۔ میری بیوی رات پر اسپتال میں رہی، میں باہر بینچ پر بیٹھا رہا۔ صبح 8 بجے ڈاکٹر نے ماہنور کو ڈسچارج کر دیا۔ واپسی پر ماہنور بڑی خاموش سی بیٹھی تھی۔ میں نے ہلکی پھلکی سی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ میں بولا، اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ بولی، بہتر ہے اب، مگر نہ جانے مجھے وہ بہتر کیوں نہ لگی۔ باقی کا سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ وہ گھر آئی تو امی نے اس کا صدقہ دیا اور نظر اتاری۔ ان کا ماننا تھا کہ اسے ضرور نظر لگی ہے۔ پھر محلے کی خاتون نئی نویلی دلہن کو دیکھنے کے لیے آنے لگی تھی۔ ماہنور تتلی کی طرح میرے گھر میں یہاں وہاں اٹھتی پھر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کچھ تسلی ہوئی۔ پھر میں اپنے کام سے گھر سے باہر چلا گیا۔ میں امی کو فون کر کے ماہنور کی خیریت معلوم کرتا رہا۔ امی کا جواب بڑا تسلی بخش تھا۔ مجھے امید تھی کہ اب سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ نہ جانے کیوں مگر شادی کی رات ماہنور کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر ایسا لگا کہ زندگی میں تاریکی چھا گئی ہے۔ شام کو میں گھر لوٹا تو امی کو دن میں عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ اسے مجھے دیکھ کر سلام کیا اور برش رکھ کر بیٹھ گئی۔ اسے دیکھ کر میرا دل ایک دم سے خوش ہو گیا۔ آج مجھے اپنی بیوی ماہنور کی طبیعت بہتر لگ رہی تھی۔ پھر کچھ یاد آنے پر مسکرا کر بولی، آپ کو پانی دینا تو بھول ہی گئی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور جوں ہی وہ چلی تو چکرا کر زمین پر گر گئی۔ میں ایک دم سے لرز کر رہ گیا۔ میں نے جلدی سے نور کو اٹھا کر بیڈ پر ڈالا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں بڑی دیر اسے اٹھانے کی کوشش کرتا رہا، مگر جب میں ناکام ہو گیا تو اسے اٹھا کر گاڑی میں لٹا کر اسپتال کی جانب رخ کر لیا۔ ہم جیسے ہی اسپتال پہنچے اس کو ہوش آ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور بولا کہ آپ کی بیوی کو سخت علاج کی ضرورت ہے، اسی میں نے اسپتال میں ایڈمٹ کر لیتا ہوں۔ میں ڈاکٹر کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ میں بولا، ڈاکٹر صاحب میری بیوی کو کیا بیماری ہے؟ ڈاکٹر بولا، ہم مرض کی تشخیص کرنے میں ناکام رہے ہیں، اس سے ان کی بیماری پلٹ کر واپس آتی ہے، لیکن آپ بے فکر ہو جائیں، یہ جلد بہتر ہو جائیں گی۔ میں نے اسباحت میں سر ہلا دیا اور اسپتال کے بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے امی کو فون کر کے کہا تھا کہ وہ گھر کو اندر سے بند کر لیں، کیونکہ مجھے آج کی رات بھی اسپتال میں ہی گزارنا تھا۔ امی بھی پریشان ہو کر رہ گئی۔ ساری رات بینچ پر بیٹھ کر میری کمر میں شدید درد ہو گیا۔ میں 8 بجے ڈاکٹر نے میری بیوی کو گھر جانے کی اجازت دی۔ کون کہے گا کہ ابھی کل ہی تو میری شادی ہوئی تھی۔ میں تو اسپتال کے چکر ہی ختم نہ ہو رہے تھے۔ میرا دل ایک دم سے ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا، لیکن پھر بھی میں یہی کوشش کرتا رہا کہ میرے رویے سے ماہنور کی دل آزاری نہ ہو۔ ہم دونوں گھر میں داخل ہوئے تو امی مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئیں۔ امی بولی، یاسر کیا بات ہے؟ تمہاری بیوی کو ایسی کون سی بیماری ہے جو بار بار بے ہوش ہو جاتی ہے؟ امی نے بھی نور کو پسند کر کے میری شادی اس سے کروائی تھی، آپ ہی پوچھیں، مجھے تو وہ کچھ بتاتی نہیں۔ اسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ نور سارا دن ہنستی مسکراتی رہی۔ اس نے کچن کے معاملات بھی اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ شام ہوئی تو ہماری پڑوسن کی بیٹی نجمہ ہمارے گھر آ گئی۔ نجمہ کو دیکھ کر نور ایک دم سے بکھلا گئی۔ وہ نجمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گئی، اسے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں اور امی ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ 10 منٹ بعد دروازہ کھلا اور نجمہ باہر آ گئی۔ نجمہ بڑی پریشان سی لگ رہی تھی، جبکہ ماہنور پرسکون سی تھی۔ نجمہ کوئی بات کیے بغیر ہی بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ امی نے کڑے پیروں سے نور کو گھونک کر پوچھا، نجمہ کو کیا ہوا ہے؟ وہ اس طرح جلدی میں گھر سے کیوں نکل کر گئی؟ نور بولی، امی اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ چلی گئی۔ میں غصے سے بولا، تم نجمہ کو پہلے سے جانتی ہو؟ نور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بولی، نجمہ میری ہم عمر ہے،
इस चीज़ को अपने कमरे में लेकर गई थी कि इसे 2 घड़ी बात ही कर लूँ। इतना कहकर वो किचन में घुस गई। मैं खुद छत पर जाकर बैठ गया। मुझे महानूर पर शक होने लगा। वो शादी के पहले दिन से ही अजीब हरकतें कर रही थी। क्या वो मुझसे कुछ छुपा रही थी या फिर कोई साजिश कर रही थी? लेकिन फिर मेरी आंखों के सामने नूर का मासूम चेहरा घूम गया। वो इतनी मासूम सी थी कि इस पर शक नहीं किया जा सकता था। मैं शाम तक छत पर ही बैठा रहा, फिर घर से बाहर निकल गया। मैं रात के 10 बजे बाद घर वापस लौटा। आज मुझे बड़ी शदीद नींद आ रही थी, क्योंकि पिछली 2 रातें तो मैं अस्पताल के बेंच पर बैठकर गुजार रहा था। मैंने खाना तो खाया नहीं था, क्योंकि नूर की टेंशन की वजह से मेरी भूख ही मर गई। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो नूर को किताब पढ़ते हुए पाया। मैंने इससे कोई बात न की और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। अभी लेटे हुए 5 मिनट ही हुए होंगे कि नूर मेरे पास आई और बोली, यासर मुझे अस्पताल ले जाएं, मेरी तबीयत बिगड़ रही है, सांस भी रुक रुक कर आ रहा है। मैं बोला, डॉक्टर ने जो कल दवा दी थी वो खा लो, बेहतर महसूस करेगी। वो अच्छा कहकर जैसे ही मुड़ी, चकरा कर ज़मीन पर गिर गई। मैं जल्दी से उठा, महनूर पर पानी का पूरा जंग अडेल दिया। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया हुआ था। वो होश में ना आई तो मैं इसे गाड़ी में लिटाकर एक बार फिर अस्पताल ले आया। अस्पताल की दहलीज अबूर करते ही नूर होश में आ गई। मैं इसे देखकर बोला, अब तो तुम्हें होश आ गया है, वापस घर चलते हैं। मेरी बात सुनकर वो एकदम ज़मीन पर जा गिरी। मैं तो ये सब देखकर भुखला गया। नर्सें भाग कर आईं और नूर को उठाकर डॉक्टर के रूम में चली गई। अब मेरा माथा ठनक गया। अब महानूर पर मैं शक करना बनता था। मुझे यही शक था कि शायद मैं इसे पसंद नहीं हूँ, इसी वजह से वो मुझे देखती ही बेहोश हो जाती है। वो मेरी कुर्बत से दूर भागती थी। अगली सुबह नूर को ढेरों दवाइयों के साथ छुट्टी मिल गई। मैं वापसी पर खामोशी रहा। हम घर पहुंचे तो मैं ये देखकर चौंक गया कि नजमा भी हमारे घर पर मौजूद थी। नजमा ने जल्दी से नूर का हाथ थामा और इसे अपने साथ कमरे में ले गई। थोड़ी देर बाद इन दोनों की झगड़े की आवाज़ें आने लगी। वो दोनों एक दूसरे पर चीख रही थी। अम्मी बोली, यासिर ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी बीवी तो मेरी समझ से बाहर है। मैं अम्मी को देखता रह गया। तभी दरवाज़ा खोलकर नजमा बाहर निकल आई और कुछ कहे बिना चली गई। अम्मी मेरे कमरे में दाखिल हुई और बोली, नूरी सब क्या हो रहा है? मायनूर हंसकर बोली, अम्मी जी कुछ भी नहीं है, आप बिला वजह परेशान ना हुआ करें। अम्मी तो पहले ही गुस्से में थी और बोली, तुम हर रोज़ बेहोश हो जाती हो, दवाइयाँ तुम पर असर नहीं करती। मुझे नहीं मालूम था कि मैं एक मरीज़ा को अपने बेटे के लिए ब्याह कर लेकर जा रही हूँ। अगर यूं ही सब कुछ चलता रहा तो मैं तुम्हें अपने घर से निकालने में एक लम्हे को भी ताख़ीर नहीं करूँगी। ये सब सुनकर नूर मेरी मम्मा के कदमों में गिर गई और रोते हुए बोली, अम्मी मैं यासर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं इनके बगैर रह नहीं पाऊंगी, मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिएगा। मैं मानूर को देखता रह गया। वो रोते हुए बड़ी मासूम लग रही थी, मगर इतनी मासूम भी नहीं। अब मेरी शादी को 1 हफ्ता हो गया, लेकिन ये सब कुछ जारी था। महानूर हर रात बेहोश हो जाती। मैं हैरान था कि आखिर वो क्यों ठीक नहीं होती। इसे ऐसी कौन सी बीमारी लाहक है जिसका कोई इलाज ही नहीं। मैंने मानूर की दवाइयों वाला शापर उठाकर खोला ताकि देखूं तो सही कि आखिर डॉक्टर इसको किस चीज़ की दवा दे रहा है। ये देखकर तो मैं दंग रह गया कि मानूर की दवाइयाँ वैसी की वैसी ही पड़ी थी। इसने तो शापर खोल कर भी ना देखा। मैं परेशान सा सोफे पर ढह गया। इतनी देर में मानूर कमरे में दाखिल हो गई। वो मुझे यूं ही बैठे देखकर जल्दी से मेरे पास आई और मेरा हाथ थाम कर बोली, क्या हुआ है यासिर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। वो रोने लगी। रोते हुए बोली, यासिर मुझसे बेगानगी मत बरतें, मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊंगी। मैं एकदम से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। मैं सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था। मैंने सोच लिया कि आज मैं हर हाल में मानूर के राज से पर्दा उठाकर ही रहूंगा। इसे मैं अस्पताल में दाखिल हो गया। मैंने एक नर्स से डॉक्टर शिराज के मुतालिक पूछा तो वो बोली, इस अस्पताल में तो कोई डॉक्टर शिराज नहीं बैठते। मैं नर्स को फटी फटी निगाहों से देखता रह गया। मैं बोला, डॉक्टर शिराज शाम के 7 बजे के बाद बैठते हैं। वो नर्स हंसकर बोली, आप मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अस्पताल के दूसरे अमले से पूछ लें। अगर ये भी नहीं करते तो हर कमरे के बाहर डॉक्टरों के नामों की तख्तियां चेक कर लें, आपको डॉक्टर शिराज के नाम की तख्ती नजर नहीं आएगी। एकदम से मुझ पर बड़ी घबराहट तारी हो गई। वो नर्स सच ही कह रही थी। एकदम से मुझ पर बड़ी घबराहट तारी हो गई। वो नर्स सच ही कह रही थी। मैंने अस्पताल के एक एक नर्स से डॉक्टर शिराज के मुतालिक पूछा। सब ने लाइल्मी का इजहार किया। मैंने नामों वाली तख्तियां चेक की तो शिराज नाम की कोई तख्ती नजर ना आई। मैं अस्पताल के बेंच पर ही बैठ गया। 2 घंटे बाद अस्पताल के अमले की ड्यूटियां तब्दील हुई। एक नर्स घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, आपकी बीवी फिर से बेहोश हो गई है क्या? मगर डॉक्टर शिराज तो अभी तक आए नहीं। मैं खामोशी से वहां से उठ गया। रात को जब घर वापस आया तो एक बार फिर से मानूर बेहोश हो चुकी थी। मैंने बड़े तहम्मुल से उससे उठाया और अस्पताल ले गया। मैंने पहले ही सोच रखा था कि मैंने आगे क्या करना है। जैसे माहनूर अस्पताल दाखिल हुई
اسے ہوش آ گیا۔ ایک نرس جلدی سے آئی اور ماہنور کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے گئی۔ میں نے بھی جلدی سے ایک میل نرس ڈاکٹر کی وردی لی اور اسے پہن کر کمرے میں داخل ہو گیا، جہاں تھوڑی دیر پہلے داخل ہوئی تھی۔ میں تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہ تو بالکل ایک عام سا کمرہ تھا، وہ تو ڈاکٹر کا کمرہ تھا ہی نہیں۔ ماہنور کرسی پر دوسری جانب رخ کیے بیٹھی تھی۔ اسے اس بات کا علم نہ تھا کہ ڈاکٹر شیراز نہیں بلکہ یاسر کمرے میں داخل ہوا ہے۔ وہ بولی شیراز۔ جیسے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے سانپ سونگ گیا۔ ماہنور بڑی دیر سے بحث و حرکت کھڑی رہی۔ میں ہی آگے بڑھا اور بولا، ماہنور اگر تمہیں طلاق چاہیے تو بتا دو، میں تمہیں اب بھی آزاد کر دوں گا۔ سن کر ماہنور تڑپ گئی۔ وہ میرے قدموں میں گر کر بولی، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہوں، پھر آپ ہی فیصلہ کیجیے گا کہ آپ مجھ جیسی بد کردار اور دھوکے باز عورت کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو حقیقت مجھ پر آشکار ہو گئی کہ میں آج تک جن کو اپنے والدین سمجھ کر بیٹھی تھی وہ تو میرے والدین تھے ہی نہیں۔ مجھے میرے تایا اور تائی نے بھی پالا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح لوگ یتیموں اور باآسراؤں کو پالتے ہیں۔ میں تائی کی بیٹی سے فقط 1 سال بڑی تھی، مگر میری تائی کو 1 سال کا فرق شاید 10 سال کا لگتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کے کام بھی مجھ سے کرواتی۔ ان کی بیٹی کی وردی بھی میں ہی استری کرتی اور جوتی بھی میں ہی صاف کرتی۔ لیکن میں جوں جوں بڑی ہوتی گئی مجھے اس بات کی سمجھ آنے لگی کہ یہ سب غلط ہے۔ میں گھر کے کام کاج کے ساتھ عائشہ کے ناز نخرے کیوں اٹھاؤں؟ اب میں جان بوجھ کر وہ حرکتیں کرتی جس کی وجہ سے میری تائی کو چڑ چڑھتی۔ میں برتن دھوتی تو سب سے قیمتی برتن توڑ دیتی، عائشہ کے کپڑے جلا دیتی۔ تائی کو بھی معلوم ہو گیا کہ میں یہ سب جان بوجھ کر کرتی ہوں۔ وہ مجھ پر بڑی سختی کرنے لگی، وہ مجھے مارنی پیٹنی بھی لگی تھی۔ میں خود سر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اسکول میں ایک سہیلی بنائی جس کا نام نجمہ تھا۔ نجمہ نے مجھے سمجھایا کہ میں اپنی تائی کے ظلم و ستم سے صرف تبھی بچ پاؤں گی جب میری شادی ہو جائے گی۔ اس نے میرا دھیان شادی کی طرف لگا دیا۔ میں 10ویں جماعت ہی میں لڑکوں کے ساتھ دوستی کرنے لگی۔ یوں میں کالج تک پہنچ گئی۔ کالج میں میری دوستی شیراز سے ہو گئی۔ شیراز نے مجھے شادی کا جھانسا دیا، اس سے مجھے ایک انگوٹھی بھی پہنا دی اور بولا ہم دونوں کی منگنی ہو گئی ہے۔ میں اس قدر پاگل تھی کہ اس سچ مجھ میں اپنا منگیتر سمجھ بیٹھی۔ اب ہم دونوں باہر گھومتے پھرتے۔ میری سالگرہ پر شیراز نے مجھے ایک سرپرائز دینے کا کہا۔ وہ بولا کہ تم میرے ساتھ بھاگ کر شادی کر لو۔ مجھے شیراز کا مشورہ بہت پسند آیا۔ میں تو چاہتی تھی کہ میری جان جلدی سے تائی سے چھوٹ جائے۔ میں نے حامی بھر لی۔ رات ہوئی تو میں نے اپنا سامان پیک کیا۔ جب تائی اور تایا سو گئے تو میں بڑے اطمینان سے گھر سے باہر نکل آئی۔ باہر شیراز اپنی گاڑی میں موجود تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر بڑی خوش تھی۔ وہ بولا کہ میں نے اپنے فارم ہاؤس میں تمہاری سالگرہ منانے کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ شیراز اس ملک کے بہت بڑے صنعتکار کا بیٹا تھا۔ میں تو یہ سوچ کر ہی بڑی خوش ہو رہی تھی کہ جب میری تائی کو معلوم ہوگا کہ میری امیر کبیر لڑکے سے شادی ہو چکی ہے تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ میں فارم ہاؤس گئی تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے دیکھا کہ فارم ہاؤس میں کوئی ملازم نہیں تھا۔ شیراز بولا 2 روحوں کو نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت کا رشتہ ان سب بندشوں سے ماورا ہے۔ میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ شیراز کچن سے مشروب لینے گیا تو میں نے کچن کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ مجھے وارننگ دے رہا تھا کہ دروازہ کھول دو، میں تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ میں اس کی دھمکیوں میں نہ آئی۔ میں اس فارم ہاؤس سے نکل آئی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ اس وقت ٹیکسی ملنا بھی ناممکن سا لگتا تھا، لیکن اللہ نے میری مدد کو فرشتہ بھیج دیا۔ میں سڑک پر حیران پریشان سی کھڑی تھی جب ایک بزرگ ٹیکسی ڈرائیور میرے پاس آ کر روکے اور بولے بیٹا آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ میں نے کچھ بھی نہ سوچا اور فوراً ان کی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ وہ میرے بتائے ہوئے پتے پر مجھے بحفاظت چھوڑ گئے۔ میں رات کے 2 بجے گھر پہنچی۔ گھر میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ میں گھر سے بھاگ کر گئی تھی۔ میرے لوٹنے پر مجھے گھر کے دروازے کھلے ہی ملے جیسے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ اس رات میں بہت بدل گئی۔ میں نے کالج جانا چھوڑ دیا۔ تائی کے گھر کی پوری ذمہ داری میں نے اپنے کندھوں پر لے لی۔ میں سارا دن کام میں خود کو مصروف رکھتی۔ تائی بھی بڑی حیران تھی کہ آخر یہ کایا کیسے پلٹ گئی۔ میں تائی کی بیٹی کا ہر کام خود کرتی۔ ضد اور ہٹ ترمی میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ میں نے موبائل نمبر بند کر لیا۔ میں نے شیراز کے ساتھ اس دن کے بعد کبھی رابطہ نہیں کیا، نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ یوں ہی 4 سال گزر گئے، پھر میرے لیے آپ کا رشتہ آ گیا۔ میں بہت خوش تھی۔ تائی میرا بہت خیال رکھنے لگی۔ وہ مجھے بازار لے کر جاتی تاکہ اپنی پسند کی خریداری کر سکوں۔ ایک دن نہ جانے شیراز نے مجھے کیسے دیکھ لیا اور پتہ نہیں اس نے میرا نمبر کہاں سے ڈھونڈ نکالا۔ اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ شادی کے بعد میں ہر رات اسپتال میں گزاروں، نہیں تو وہ میرے شوہر کو میرے ماضی کے متعلق بتا دے گا۔ میں بہت ڈر گئی، کسی بھی قیمت آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس سے میں اس کی بات ماننے لگی۔ نہ جانے اس نے کس طرح اسپتال کے عملے کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ نرسیں مجھے دیکھتی فوراً شیراز کے کمرے میں لے جاتی۔ شیراز ڈاکٹر کی وردی میں آتا اور میرا مذاق اڑاتا۔ وہ کہتا کہ یہ بدلہ میں اس رات کا لے رہا ہوں جو میں نے کچن میں گزاری تھی۔ اب تم اپنی ہر رات اسپتال کے کمرے میں گزارو گی، اتنا کہہ کر وہ چلا جاتا۔
میں ساری رات روتی رہتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ وہ میری مشکل کو حل فرما دے۔ نجمہ کو میں نے جب آپ کے گھر دیکھا تو مجھے وہ سارے سال یاد آ گئے جو میں نے اس کی وجہ سے اذیت میں گزارے۔ اگر وہ مجھے سیدھا راستہ دکھاتی، دوستی کا حق ادا کرتی، تو کبھی بھی میں یوں پشیمان نہ ہوتی اور نہ ہی پریشان ہوتی۔ اب تو میرا لمحہ لمحہ اذیت میں گزرنے لگا تھا۔ یہ میری داستان ہے یاسر، میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا، ساری حقیقت آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ میں مانتی ہوں مجھ سے بہت سی غلطیاں سرزد ہوئیں، لیکن میں نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لی تھی۔ اب تو میں سب کچھ آپ ہی ہیں۔ نور کی باتیں سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا، کیونکہ مجھ جیسے شریف انسان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہوا تھا۔ میری بیوی مجھ سے باتیں چھپا رہی تھی، اگر وہ مجھے پہلے دن ہی سچ بتا دیتی، نہ اسے اتنی پریشانی جھیلنی پڑتی اور نہ ہی مجھے ذہنی اذیت ملتی۔ میں بولا، اگر تم مجھ پر یقین کر کے سب کچھ بتا دیتی تو تمہیں ہر روز بے ہوش ہو جانے کا ناٹک نہ کرنا پڑتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، مگر ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تم نے اپنے ہر راہ سے پردہ اٹھا دیا۔ اگلی بار جب شیراز کا فون آیا تو اس کی بات مجھ سے کروا دینا۔ میں جیسے لفنگوں کے ساتھ بھی نپٹ سکتا ہوں۔ میں نے مانور کو معاف کر کے اس کے ساتھ ہی زندگی شروع کی اور آج ہم دونوں بہت خوش ہیں۔